دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ کوریا کی تقسیم کو یعنی شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کو قائم ہوئے 70 برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس تقسیم سے پہلے صدیوں تک شمالی اور جنوبی کوریا ایک متحد ملک تھا، جس کا ایک جیسا کلچر تھا، ایک ہی زبان بولی جاتی تھی اور پورے ملک پر حکمرانی بھی ایک ہی جماعت یا یوں کہہ لیں کہ ایک ہی خاندان کی ہوا کرتی تھی۔ مگر کوریا کی آزادی پر ہمیشہ سے سوالیہ نشان بنا رہا ہے۔ کبھی چین اسے اپنی ملکیت کہتا تھا، اسے اپنا علاقہ سمجھتا، اور کبھی کوریا جاپان کے قبضے میں بھی چلا جایا کرتا تھا۔ یہ سرزمین بے شمار پراکسی وارز کا گڑھ بھی رہ چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کوریا کی ڈویژن یعنی نارتھ اور ساؤتھ کوریا کے وجود میں آنے کی وجہ بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ تقسیم کے بعد دونوں ممالک کے اندرونی حالات کیسے ہیں، وہاں کی عوام ایک دوسرے سے یکسر مختلف کیوں ہیں۔ کوریا دراصل بحر الکاہل میں واقع ایک جزیرہ نما ہے، یعنی 3 اطراف پانی اور ایک طرف خشکی ہے۔ اس جزیرے کی سرحدیں ایک طرف جاپان اور دوسری جانب چین سے ملتی ہیں۔ 1905 میں روس اور جاپان کی جنگ کے بعد کوریا جاپان کے قبضے میں چلا گیا۔ کوریا 35 سال تک جاپان کے کنٹرول میں رہا، لیکن پھر دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر کوریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کوریا کی یہ تقسیم دراصل 2 مد مقابل سپر پاورز سوویت یونین اور امریکہ کے مابین جاری سرد جنگ کا نتیجہ تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوریا دوسری جنگ عظیم سے پہلے جاپان کے قبضے میں تھا، تو اب کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان کو شکست ہو چکی تھی، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کوریا پر اب کس کا قبضہ ہوگا۔ امریکہ جنگ جیت چکا تھا، اس لیے وہ کوریا پر اپنا حق جتا سکتا تھا، لیکن تاریخی طور پر واقعہ یہ تھا کہ جاپان نے کوریا کو سوویت روس سے جنگ میں جیتا تھا، اس لیے سوویت روس اسے اپنی ٹیریٹری ڈکلیئر کرنا چاہتا تھا۔ دونوں سپر پاورز میں کوریا کا میدان بھی ان کی جاری سرد جنگ کا حصہ بن گیا۔ دونوں میں سے کوئی بھی کوریا سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ اس ٹگ آف وار رسا کشی کا نتیجہ کوریا کی تقسیم کی صورت میں نکلا۔ ایک ہسٹورین پروفیسر مائیکل رابنسن کا کہنا ہے کہ کوریا کی تقسیم سوویت یونین اور امریکہ کے باہمی سمجھوتے پر کی گئی، جبکہ کوریا کی طرف سے کوئی لیڈر یا کوئی نمائندہ اس فیصلے میں شامل نہیں تھا۔ یعنی سپر پاور کی دعوے دار 2 طاقتوں نے ایک جیتے جاگتے ملک کے 2 حصے کر دیے، اور وہاں کی عوام تو دور، کسی لیڈر اور نمائندے کو بھی اس فیصلے میں شامل نہیں کیا گیا۔ بہرحال ہوا کچھ یوں کہ امریکہ اور سوویت یونین کے اس معاہدے کے تحت اگست 1945 میں کوریا کی ڈویژن کر دی گئی۔ اس تقسیم کے بعد ایک حصہ سوویت یونین جبکہ دوسرا امریکہ کے زیر اثر ہو گیا۔ اب اس تقسیم کے بعد ان 2 ملکوں میں حکومت بنانے کی باری تھی۔ جیوگرافکلی اگر میپ دیکھیں تو نارتھ کوریا کا بارڈر چین کے ساتھ لگتا ہے، اس لیے یہاں کمیونزم کے حامی زیادہ تعداد میں موجود تھے۔ اس لیے اگلے 3 برس میں سوویت فوج اور اس کے حامیوں نے نارتھ کوریا یعنی شمالی کوریا میں کمیونسٹ حکومت تشکیل دے دی، جبکہ جنوبی کوریا کا علاقہ جو امریکہ کے زیر اثر تھا، وہاں ایک ملٹری گورنمنٹ یعنی فوجی حکومت تشکیل دی گئی۔ اس حکومت کو براہ راست امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی۔ بظاہر تو شمالی کوریا میں سوویت یونین کے حامیوں کی کافی تعداد موجود تھی اور ان کی کمیونسٹ پالیسیز بھی بڑے پیمانے پر لوگوں میں مقبول تھیں، مگر پھر بھی بڑی تعداد میں مڈل کلاس مزدور طبقے اور کسانوں نے شمالی کوریا میں رہنے کے بجائے جنوبی کوریا جانا پسند کیا۔ اسی وجہ سے آج بھی جنوبی کوریا کی آبادی شمالی کوریا سے زیادہ ہے۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق جنوبی کوریا کی آبادی شمالی کوریا سے تقریباً ڈبل ہے۔ شمالی کوریا کی آبادی 2.5 کروڑ، جبکہ جنوبی کوریا کی آبادی 5 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ ہے۔ 50 کی دہائی میں کوریا کے جزیرے میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، یعنی نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ اس لڑائی کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ کون سا حصہ اصل کوریا کی نمائندگی کرتا ہے۔ ساؤتھ کوریا والے کہتے تھے کہ ہم کورین ہیں، جبکہ نارتھ کوریا خود کو اصل کوریا ڈکلیئر کروانا چاہتا تھا۔ یہ خانہ جنگی 3 سال جاری رہی اور اس میں کم از کم 25 لاکھ کورینز مارے گئے۔
اس جنگ کے دوران امریکہ نے شمالی حصے میں موجود قصبوں، دیہاتوں اور شہروں پر خوب بم برسائے۔ اسی جنگ کے نتیجے میں تقریباً ہر شہر تباہ ہو چکا تھا، بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان بھی ہو چکا تھا، لیکن اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوا، کیونکہ جب 1953 میں جنگ کا خاتمہ ہوا تو دونوں حصوں کی تقسیم وہی تھی جو جنگ سے پہلے تھی، مگر ایک کام ہوا جو اس جنگ کا نتیجہ تھا، وہ یہ کہ اب دونوں حصوں کے درمیان ایک ڈی ملٹرائزڈ زون بنا دیا گیا۔ یہ زون کوریا کے دونوں حصوں کو الگ الگ کرتا تھا۔ دونوں حصوں کے درمیان 38 ڈگری کی ایک متوازی لکیر کھینچ دی گئی۔ ساؤتھ کوریا کیونکہ امریکہ کے انڈر تھا اور امریکی فوج بھی یہاں موجود تھی، اس لیے ساؤتھ کوریا کے مغربی ممالک سے بہترین تعلقات رہے۔ جنوبی کوریا نے ایک مستحکم، ایک سٹیبل اکانومی تیار کی اور حالیہ دہائیوں میں ساؤتھ کوریا ایک مکمل جمہوری ملک بننے کی طرف جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب نارتھ کوریا بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ شمالی کوریا میں ایک الگ تھلگ خاندانی بادشاہت کا نظام قائم ہے۔ آزادی کے بعد سے اب تک یہاں ایک ہی خاندان کی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ نارتھ کوریا کے پہلے سپریم لیڈر کم آل سنگ تھے، جو 1948 میں سپریم لیڈر بنے اور اپنی وفات تک یعنی 1994 تک وہی اس منصب پر براجمان رہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کم جونگ اول سپریم لیڈر بنے اور پھر ان کی موت کے بعد اب کم جونگ ان شمالی کوریا کے سپریم لیڈر ہیں۔ یوں شمالی کوریا پر آزادی کے بعد ایک ہی خاندان کی یہ تیسری نسل حکومت کر رہی ہے۔ تو مائی کیوریس فیلوز اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کی تقسیم کے بعد دونوں ملکوں میں دونوں کے سپریم لیڈرز نے اپنے عوام کو کس طرح سے لیڈ کیا اور دونوں ملکوں کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ تو موجودہ شمالی اور جنوبی کوریا کی اگر بات کی جائے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ شمالی کوریا آج کی ماڈرن ورلڈ میں سب سے الگ تھلگ ایک اجنبی سا ملک ہے۔ گلوبل ورلڈ میں سوشل میڈیا کے اس جدید دور میں بھی نارتھ کوریا انٹرنیشنل میڈیا کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ وہاں کے سخت قوانین ملک کی ایک خبر بھی باہر نہیں آنے دیتے اور نہ باہر کی خبریں اپنے عوام تک پہنچنے دیتے ہیں۔ شمالی کوریا کو یوں سمجھ لیں یہ ایک بہت بڑی جیل ہے جس میں 2.5 کروڑ لوگوں کو قید کر دیا گیا ہے۔ تمام فیصلے سپریم لیڈرشپ بغیر کسی عوامی شمولیت کے خود کرتی ہے، یہاں تک کہ نارتھ کوریا میں لوگ اپنی مرضی کا ہیئر کٹ بھی نہیں کروا سکتے، کیونکہ لوگوں کو مکمل آزادی حاصل ہی نہیں، اس لیے وہاں بیرونی آئیڈیاز جیسے جمہوریت اور آزاد خیالی کا تصور تک نہیں ہے۔ شمالی کوریا کے لوگ ڈکٹیٹر کی اجازت کے بغیر کسی باہر کے ملک کا سفر بھی نہیں کر سکتے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ اس کے لیے انہیں حکومت سے خاص اجازت لینا ہوتی ہے جو کسی کو نہیں ملتی سوائے ان لوگوں کے جنہیں حکومت خود باہر بھیجنا چاہے۔ یہاں تک کہ کوئی بیرون ملک سے شمالی کوریا میں آزادانہ آ بھی نہیں سکتا، صرف وہی لوگ آ سکتے ہیں جنہیں شمالی کوریا کی ڈکٹیٹر حکومت اپنی شرائط کے تحت آنے کی اجازت دیتی ہے۔ شمالی کوریا میں نارتھ کوریا میں یوں تو بے شمار حیران کن قوانین لاگو ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں آپ اپنی مرضی سے کوئی سیلفی تصویر بھی نہیں بنا سکتے۔ جی ہاں، ٹھیک سنا آپ نے، شمالی کوریا میں آپ صرف وہی تصاویر کلک کر سکتے ہیں، مناظر کی وہی بنا سکتے ہیں جن کی اجازت وہاں موجود گارڈ دیتے ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ کہ وہاں کے سپریم لیڈر کے جو مجسمے نصب ہیں، اگر آپ ان کی تصویر لینا چاہیں تو آپ کو انہیں سر سے پاؤں تک کور کرنا ہوگا، یعنی سر سے پاؤں تک آپ کو مکمل ایک فل فریم تصویر لینا ہوگی۔ آپ اس تصویر کو کراپ نہیں کر سکتے، اور اگر یہ رولز آپ نے فالو نہیں کیے تو آپ کو قید کرنے کا قانون شمالی کوریا میں موجود ہے۔ ایسا حقیقت میں دوستو ہوتا بھی ہے۔ ایک امریکن اسی طرح کے رولز بریک کرنے کے جرم میں کئی سال شمالی کوریا کی جیل میں قید گزار چکا ہے۔ دوستو شمالی کوریا میں تو انٹرنیٹ تک نہیں ہے، کتابیں باہر سے نہیں آ سکتی، کوئی شخص ملک سے باہر فون پر بات بھی نہیں کر سکتا، کسی کے پاس سے اگر ٹیلی فون پکڑا جائے تو اسے قانون کے مطابق غداری کے جرم میں سزائے موت تک دی جا سکتی ہے۔ نارتھ کوریا میں ملٹری سروس ہر چیز سے پہلے آتی ہے۔ شمالی کوریا کا فخر، اس کا پرائیڈ
بس اس کی فوج ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اس ملک کے پاس، اور فوج بھی ایسی جو صرف بم مارنا جانتی ہے، اس سے زیادہ انہیں اور کچھ آتا بھی نہیں۔ نارتھ کوریا کی کل آبادی محض 2.5 کروڑ ہے، مگر ان کی فوج دنیا کی چوتھی بڑی فوج ہے، جس میں 13 لاکھ ایکٹیو سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ یہ مجموعی آبادی کا 5% ہے، جبکہ 6 لاکھ سے زیادہ افراد ریزرو فوج کے طور پر خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ 2016 تک شمالی کوریا کی پیراملٹری فورس کی تعداد 60 لاکھ سے کچھ کم تھی، جو شمالی کوریا کی آبادی کا 25% بنتی ہے۔ اس ساری فوجی طاقت کو ملایا جائے تو شمالی کوریا کے پاس لڑنے کے لیے 77 لاکھ 7.7 ملین کے قریب سپاہی موجود ہیں۔ یہ تعداد اس کی آبادی کا 1/4 حصہ ہے۔ اتنے افراد کو ملازمت دینے والی کورین پیپلز آرمی کو دنیا کی سب سے بڑی افرادی فوجی قوت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اب دیکھیے کہ دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری مشین تو امریکہ کی ہے، لیکن شمالی کوریا کی اس ساری ملٹری فورس کی تعداد امریکہ کی فورس سے زیادہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے آج کی جدید دنیا میں سائز میٹر نہیں کرتا، سکل اور ٹیکنالوجی زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ اگر شمالی کوریا کے نیوکلیئر پروگرام کو دیکھیں تو 2017 میں فیڈریشن آف امریکن کے سائنسدانوں کے مطابق شمالی کوریا کے پاس 10 نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں۔ یہ امریکہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن جہاں تک بات جنوبی کوریا کی ہے تو یہاں شمالی کوریا کو اپنے اس ہمسائے پر ایج حاصل ہے، کیونکہ جنوبی کوریا کے پاس کوئی نیوکلیئر وار ہیڈ موجود نہیں ہے۔ ہاں، مگر اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے نیوکلیئر ویپنز بنائے جا سکتے ہیں، لیکن اب تک اس نے اس فیلڈ میں کام کرنا شروع نہیں کیا۔ مگر یہ صرف ایک ہی پوائنٹ ہے جس میں شمالی کوریا کو برتری حاصل ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اور دوستوں کچھ بھی نہیں۔ شمالی کوریا دنیا کو کچھ نہیں بیچتا اور نہ ہی اس کی مارکیٹ فری اکانومی ہے کہ وہاں بیرونی دنیا سے امپورٹس یا انویسٹمنٹس آ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا شمالی کوریا کی اس ملٹری فورس اور اس نیوکلیئر پروگرام کے علاوہ اور کسی دوسری پروڈکٹ سے، کسی چیز سے واقف نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف جنوبی کوریا جو کبھی اس کا حصہ تھا، اس کو دیکھا جائے تو ریپبلک آف کوریا کی مسلح فوج بھی دنیا کی سب سے بڑی فوج میں سے ایک ہے۔ 2018 میں جنوبی کوریا کی فوج 37 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی، جس میں 6 لاکھ کے قریب ایکٹیو فورسز اور 31 لاکھ ریزرو اہلکار شامل تھے۔ جنوبی کوریا اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ دفاع کے لیے خرچ کرتا ہے۔ 2019 میں جنوبی کوریا کا دفاعی بجٹ عالمی سطح پر 10ویں نمبر پر تھا۔ یہ تقریباً 44 بلین 44 ارب امریکی ڈالر بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا میں آزادی شمالی کوریا سے بہت زیادہ ہے۔ یہاں لوگ ماڈرن معاشروں کی طرح آزاد اکانومی اور شہری حقوق کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور بیرونی آئیڈیاز کی کھلی آمد کی وجہ سے یہاں کے لوگ کھلے ذہن سے سوچنے کے عادی ہیں۔ شمالی کوریا کی طرح جنوبی کوریا بند ذہنوں کا ملک نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے، بیرون ملک سفر کرنے اور کسی کو بھی ان کے ہاں آنے کی آزادی حاصل ہے۔ جنوبی کوریا کے بے شمار برانڈز دنیا بھر میں مشہور ہیں، جن میں سر فہرست LG ہے۔ آپ نے LG کے ٹی وی ضرور دیکھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ سیمسنگ موبائل فونز بھی کورین پروڈکٹ ہے، جس سے اب دنیا کا ہر موبائل فون یوزر اچھی طرح واقف ہے۔ دوستو، آپ ان دونوں ملکوں کے ماضی اور آج کے حالات سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور دیجیے۔ شکریہ۔